جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے مینڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرو سیٹس ملنے کی، تو وہ ان کا حق نہیں بنتی. لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ. تو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پاسداری کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے، اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. کسی بھی صورت میں یہ جیلی ریزرو سیٹس کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے. یہ کلیئر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس ملک کے آئین کو توڑا گیا. اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک پروسیس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا، اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بغیر ریزرو سیٹس کے، صدر منتخب ہوا بغیر ریزرو سیٹس کے، تو آج کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ اپنے نظریے پہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے، کیونکہ ان خواتین کا جس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو، اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پہ ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا اسمبلی کا اجلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے، اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے. سب سے پہلے سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز اس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے، اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا. آج تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے. اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کر، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا. اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لایا جائے. ہم نے 12 ڈیمانڈ کی، آج ہم نے قرارداد منظور کی پارلیمانی پارٹی سے کہ 9 مئی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کس کے لیے کیا گیا. اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ. یہ اس پلان کا حصہ ہے. 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں. جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں. جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے. ایک عورت، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، وہ جیل میں ہے. 9 مہینے جیل میں کاٹے اس نے، پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو. ایک چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے، اس نے PTI چھوڑ دی، کسی نے سے پوچھا تک نہیں. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوقوف بنائیں گے. نظام دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جائے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ FIR کاٹی گئی ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کی سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارے نام کے، ہمارے لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر عوائدہ کیا گئے غدار وطن کے، وال آف شیم. یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اس ملک کا؟ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی؟ بتائیں کہ کس نے جلایا، کون پہلے انٹر ہوا. یہ سارے جو
تفصیلات بتائی گئی ہیں، ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ بتائیں گیٹ کس نے کھولا، پہلے وہاں کون موجود تھا، کیا ہوا اسے پہلے، کون لوگ پہلے گھسے، کس طریقے سے گھسے، سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہے، کس نے غائب کیے ہیں؟ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پہ گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور 48 گھنٹے تک وہاں پہ ایک فسائیت کی گئی زمان پار کے اوپر۔ اس کے باوجود اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو؟ کس نے گرفتار کیا؟ اور وہ فوٹیجز کہاں ہیں، وہ کیمرے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کس نے کیمرے چوری کیے؟ ہائی کورٹ جواب دے اس کا۔ اب جو جج صاحبان نے